جیسے ہادی ہمیں عطا فرمائے ہیں ایسے کسی مکتب کو عطا نہیں فرمائے۔ پہلی مجلس میں ہی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا رسول ارشاد فرما چکا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ جسے اس دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے اسے بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جسے آخرت میں نجات کی خواہش ہے اسے بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 170 سال عمر ہے اور تاجر ہے بہت مشہور عرب کا، لیکن اس عمر میں بھی اپنی تجارت خود سنبھالی ہوئی ہے، مختلف ملکوں میں جاتا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ یہ بات حاکم شام جو تھا اس کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا اتنا ضعیف العمر آدمی ہے اپنا کاروبار کیسے کر سکتا ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ بس اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں تیزی سے بڑھتا جاؤں آگے، آپ سے معذرت، آپ کو میرا انتظار کچھ کرنا پڑا، کل سے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس ٹائم کو تھوڑا اور مینیج کر دیں۔ بہت ساری جگہوں سے حاضر ہو کے مومنین کے پاس حاضری لگوا کے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کے اس انتظار کو بھی عبادت میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات ہدیہ فرمائے آپ۔ کائنات کا خالق اب سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ کی ذات مرحومہ جمیلہ خاتون بنت محمد یونس مرحوم، اللہ اس ذکر کو ان کی بخشش کا وسیلہ قرار دے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں، اور جناب سجاد علیہ السلام کی تکلیفوں کے صدقے میں ایک بچہ محمد کاظم بیمار ہے، بے شک یہ شفا کا دروازہ ہے۔ اللہ سب بیماروں کے ساتھ اس بچے کو بھی شفا کاملہ و عاجلہ۔ ایک صلوات اور ہدیہ فرما دیں۔ ہم اس تاجر سے ملنا چاہتے ہیں، خوشامد پسند لوگ تھے، اس کے سپاہی گھوڑوں پہ سوار ہوا ایک دستہ، انہوں نے دوڑ لگائی پورے عرب میں، پتہ کرنے لگے کہ وہ تاجر کہاں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے وہ تاجر مل گیا، انہوں نے ایک گھوڑے پہ بٹھایا، کہا بادشاہ ملنا چاہتا ہے، لے کے آ گئے۔ اس نے کرسی پیش کی، یہ کرسی پہ بیٹھا، اس نے کہا اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، کام چھوڑ کے آیا ہوں، تو مجھے کیوں ملنا چاہتا تھا، کیوں بلایا ہے؟ کہتے بس ملنے کی خواہش تھی، تمہاری عمر 170 سال ہے۔ کہتے بے شک 170 سال عمر ہے۔ کہا اتنی زیادہ عمر جو ہے اس میں اللہ نے تیری عمر میں برکت کیوں عطا کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں جو مال خریدتا ہوں بہت کم منافع پہ آگے لوگوں میں منتقل کر دیتا ہوں، لوگوں کو تھوڑے منافع پہ بیچتا ہوں، جب ان کا مال ان کو دے دیتا ہوں تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا اور مال ان کے مال میں شامل کر دیتا ہوں۔ میں نے کبھی ترازو میں خیانت نہیں کی، اللہ نے اس دیانت کے بدلے میں میری عمر میں برکت عطا فرمائی۔ یہاں تک بات کی سمجھ آئی، آپ تک پہنچا میرا پیغام؟ کہتے ہیں اچھا 170 سال تمہاری عمر ہو گئی، مدت بیت گئی تمہیں تجارت کرتے ہوئے، تم دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہو۔ کہتا ہے پوری دنیا گھومتا ہوں۔ کہتا ہے کبھی مکہ بھی گئے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے مکہ بہت بڑی منڈی ہے، ہمارے کاروبار کا مرکز ہے، میں مکہ بہت دفعہ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا اگر مکہ بہت دفعہ جاتے ہو تو کبھی ہمارے جج سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے یہ میں واقعہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس شکر میں آپ کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے، پہلے بھی لطف آتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ جیسے اس کی عمر میں برکت ہوئی ہے، آپ کے شکر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ کہا کبھی مکہ گئے ہو؟ کہا بڑی منڈی ہے، کاروبار کا مرکز ہے، میں مکہ بہت دفعہ جاتا ہوں، کبھی ہمارے جج سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں تمہاری مراد امیہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں امیہ ہمارے جج ہیں، میں انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بس بڑا بددلی سے کہتے ہیں ہاں 1-2 مرتبہ ہوئی ہے ملاقات ان سے۔ کہتے ہیں اچھا اگر ملاقات ہوئی ہے تو تم نے ہمارے جج کو کیسا پایا، کیسے لوگ ہیں وہ؟
کہتے ہیں وہ بڑے بزدل لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بڑے کنجوس ہیں، بہت گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں۔ اس نے خاموش کروا دیا، کہتا مرنے کے قریب ہے، تیری اتنی جرت، میرا دربار ہے، میری حکومت ہے، اسلحہ لے کے میرے سپاہی کھڑے ہیں، تو میرے جد کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، میں گوارا نہیں کرتا۔ خاموش ہوا، اپنے غصے پہ اس نے قابو پایا، پانی کا گلاس پیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم مکہ جاتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی علی کی جد سے ملاقات ہوئی؟ کہتا ہے تمہاری مراد سید ہاشم سے ہے؟ کہتا ہے ہاں، میں ہاشم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں، بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، کہ ہر دفعہ ہی ملاقات ہوتی ہے، کوئی کام نہ بھی ہو پھر بھی ان کی زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو پھر تم نے ان کو کیسا پایا؟ جیسے ہی اس نے کہا، اس نے ایک ہی سانس میں قصیدہ جناب سید ہاشم کا پڑھنا شروع کیا۔ کہتا ہے سید ہیں، سردار ہیں، سخی ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ جیسے یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، اس نے پھر خاموش کروا دیا۔ اس نے کہا دشمن کی تعریف بھی میں اپنے دربار میں گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوتی۔ کہتا تم نے ہمارے جد کو کنجوس کہا نا؟ کہا ہیں جو کنجوس۔ کہا اچھا یہ دربار بھرا ہوا ہے اور تم میرے سامنے بیٹھے ہو، میں اسی امیہ کی اولاد میں سے ہوں، اسی کا فرزند ہوں، تم مجھ سے بھرے دربار میں مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، درباریوں کو بھی پتا چلے ہم کتنے بڑے سخی ہیں، اور تمہارا یہ جو خیال ہے ہمارے بارے میں وہ بھی غلط ثابت ہو۔ یہ مسکرا دیا بوڑھا جو ہے، 170 سال عمر ہے، آنکھوں میں چمک جوانوں جیسی ہے، اس کو کہتا ہے میں علی کا نوکر ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، میں کیا مانگوں تجھ سے، لیکن اس وقت تیرا مہمان ہوں، تیری خواہش ہے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں، اگر تو دینا چاہتا ہے نا تو پھر میں تیری خواہش کی وجہ سے مانگ لیتا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تجھے یہ تو معلوم ہے نا میری عمر 170 سال کی ہے، اسی وجہ سے تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس 170 سال کی عمر میں میری زندگی کا جو سنہرا دور تھا نا، وہ میری جوانی کا دور تھا، اگر تو دینا چاہتا ہے تو میری جوانی مجھے لوٹا دے۔ یہ پریشان ہو کے کہتا ہے جو گزر گیا اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، میں تمہاری جوانی نہیں لوٹا سکتا۔ کہتے اچھا اگر جوانی نہیں لوٹا سکتا تو پھر میری عمر سے یہ اندازہ لگا لے کہ موت میرا تعاقب کر رہی ہے، میں مرنے کے بہت قریب ہوں، تو ایسا کر اگر جوانی نہیں لوٹا سکتا تو آخرت میں مجھے بخشش کی ضمانت دے دے۔ یہ ہوتے ہیں علی کے نوکر، اگر مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہتے ہیں آخرت میرے اختیار میں نہیں تھے، اب یہ تھا تو بوڑھا لیکن اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے بھرے دربار میں کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی محفل میں جس میں نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ اللہ نے جو ہادی آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ ان الحسین مصباح الہدی، اس دنیا کے لیے و سفینۃ النجات، آخرت کے لیے۔ آخرت بھی انہی کے اختیار میں ہے اور یہ دنیا بھی انہی کے اختیار میں۔